أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج 9 رمضان المبارک ہے۔ 9 رمضان المبارک کو اپنے توبہ کے سیشن میں گناہ نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو گناہ نمبر 9 کے اندر کون سا گناہ 9ویں نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے، اس ویڈیو میں آپ مزید تفصیل کے ساتھ جانیں گے اس گناہ کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک اور بہت بڑا کبیرہ گناہ جس کو احادیث کے اندر جرم سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اس کی سزا ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے اور آخرت میں اس کی جو سزا ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سزا بتائی ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد 100 کوڑے دونوں کو لگائے جائیں، اور فرمایا کہ جب تم ان پر کوڑے مارو تو اللہ کی حد جو جاری کی گئی ہے اس پر تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ زانی کو دنیا میں یہ سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے وہ دی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں میرے دوستو۔ تو اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ اللہ پاک کو زانیہ عورت اور زانیہ مرد سے کتنی نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرعام ان پر کوڑے مارو۔ تو میرے دوستو آج یہ برائی ہمارے اندر پھیلتی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ اس گناہ سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو ترغیب نہیں دی، اس گناہ کے بارے میں ہم نے بتایا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تاکید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں اور دنیا میں ہی زانی کے لیے اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، یعنی کہ اتنی بے شرمی والا یہ کام ہے کہ کوئی مومن زنا کرے یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ کے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ننگی عورتیں اور ننگے مرد گھوم رہے ہیں جہنم کے اندر، آگ کے اندر جھلس رہے ہیں۔ جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو ان کے جسم بھی اوپر کی طرف اچھلتے ہیں۔ ایسا سخت عذاب زنا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو زنا کیا کرتے تھے، جو زناکار ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ زناکار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر اس کو سزا دینے کا حکم فرمایا ہے وہی اتنا سخت ہے، اور آخرت کے اندر تو آگ ہی آگ ہے۔ تو دوستو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس گناہ کی تاکید لوگوں کو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگ اس گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی اس گناہ سے بچ کے جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کا قانون بنایا ہے تو کیوں ہم زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ آج معاشرے کے اندر زنا کو عام کر دیا گیا ہے اور نکاح کو مشکل سے مشکل کر دیا گیا ہے۔ نکاح کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس نکاح کرنے سے آپ کی نسل چلے گی، اس سے آگے معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس رشتے میں اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی۔ اگر اسلام میں زنا کی اجازت ہوتی تو شادیوں کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی شہوانی خواہشات کو اپنی زوجہ کے ذریعے پورا کرو، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی حدود کے قریب جانا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کے قریب بھی نہ بڑھو۔ مطلب جس گناہوں سے اللہ پاک نے روک دیا، جو حدودیں لگائی ہیں، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ یہی مومن کی نشانی ہے میرے دوستو، اسی سے اللہ پاک راضی ہوں گے، ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اور زنا ایسا گناہ ہے جس سے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتے ہیں۔ تو میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس گناہ سے لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ کی سخت وعیدیں ہیں، اس کو ایسے دردناک عذاب ہے زنا کے اوپر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں تک پہنچائیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے زنا کے بارے میں کچھ مختصر آپ کے سامنے پیش کیا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ برائی اتنی پھیل چکی ہے
تو لوگ اس گناہ کے بارے میں جانیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ سے جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں وہ توبہ کریں، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر معافی مانگیں رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر، اور توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔